الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا کی 6 سے لے کے 9 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے 6 نمبر آیت سے اللہ کریم قیامت کے منکرین سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کیا تم قیامت کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کرۂ ارض کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے اور آرام دہ بنا دیا ہے؟ تمہیں اپنی بقا کا خیال کرو، تمہاری بقا، تمہاری نشو و نما اور آرام و آسائش کے لیے پھر جو چیزیں تمہیں چاہیے تھیں، ضرورت تھی، مطلوب تھیں، سب کی سب اس کرۂ ارض پر بڑی فیاضی کے لیے تمہارے لیے پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے زرخیز میدان دیکھو، ان میں لہلہاتے ہوئے کھیت آبزرو کرو، سرسبز باغات پر اپنی نگاہ دوڑاؤ، ابلتے ہوئے چشموں کو دیکھو، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے دریا کس نے بہا دیے ہیں؟ کس علیم و قدیر کا یہ کرشمہ ہے؟ وہی ہے اللہ جو تمہارا وحدہ لا شریک ہے، اسی نے تمہارے لیے یہ ساری آسائشیں پیدا کر دی ہیں۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تمہیں زندہ سلامت رکھنے کے لیے کمال حکمت سے ہر چیز فراہم کر دی ہے۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے حساب کتاب لے؟ یقیناً یا اللہ تو قادر ہے، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، ایک اور دلیل پیش کی گئی آیت نمبر 7 میں کہ ذرا اس کوہستانی سلسلہ کو تو دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کیل کی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا ہے تاکہ اس کے وزن سے کرۂ زمین کی اضطراری حرکت رک جائے، کرۂ زمین ہچکولے نہ کھانے لگے۔ زلزلے تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں نا، جب زمین ایک ہچکولا کھاتی ہے تو آبادیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں میں تمہارے لیے انسان ان گنت فوائد رکھ دیے گئے ہیں، منافع بخش ہیں تمہارے لیے، منافع رکھ دیا گیا ہے۔ جو ذات اتنے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتی ہے اور اس چیز پر قادر ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کہ وہ بالشت بھر انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی، کتنا بڑا انسان دھوکہ ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ کریم آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اگر تمہاری نظر اتنی بینا نہیں ہے
یہ کائنات کے شاہکار نہیں دیکھ سکتی، یہ وسیع زمین پر نظر نہیں دوڑا سکتی، فلک بوز پہاڑوں میں اس کی حکمت کے جلووں کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ انسان اپنی ذات پہ ہی غور کر، اپنی ذات میں غور کر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنے نفسوں میں غور کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس نے تم سب کو مرد ہی پیدا نہیں کیا اور نہ سب کو عورتیں بنایا۔ تم خود سوچو، مرد و زن دونوں کی تخلیق اسی قطرہ آب سے ہوتی ہے، ایک ہی رحم میں نشو و نما پاتے ہیں۔ خوراک بھی تو دونوں کی یکساں ہے، لیکن کسی کو لڑکا بنا دیا، کسی کو لڑکی بنا دیا۔ ایک باپ بننے کے قابل ہے اور ایک ماں بننے کے قابل ہے۔ جسے باپ بننا ہے اس میں تمام ایسے آلات، قوتیں اور صلاحیتیں بخش دی ہیں جس کے باعث وہ باپ کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جس کو ماں بننا ہے وہ ماں بننے کی تمام تر جسمانی اور نفسیاتی صلاحیتوں سے بہرور ہے۔ اگر تمہیں جوڑا جوڑا نہ بنایا جاتا تو افزائش نسل کیسے ہوتی؟ اگر تم جوڑا جوڑا پیدا نہ کیے جاتے تو زندگی کا یہ کٹھن سفر ہر کیف و رنگ سے محروم ہوتا۔ جس ذات پاک نے نسل انسانی کو مرد و زن میں تقسیم کر کے ان کی تمام صنفی ضروریات کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، بڑی قریب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آیت نمبر جو 9 ہے، آخری آیت، اس میں فرمایا کہ اگر تم ان باریکیوں میں غوطہ زن نہیں ہو سکتے یا تمہیں مہلت نہیں ملی تو ذرا اپنی نیند اور بیداری کی دو مختلف حالتوں پر ہی غور کر کے دیکھو۔ بیداری کی حالت میں تمہارا دماغ حاضر رہتا ہے، جسم حاضر رہتا ہے، دونوں مشقت کرتے ہیں، مل جل کر مشقت کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، تم میں مزید کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، سکت باقی نہیں رہتی، اچانک تمہیں نیند اپنی آغوش میں دبوچ لیتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے تم دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہو، جملہ تفکرات اور اندیشوں سے تمہیں نجات مل جاتی ہے۔ کچھ دیر سونے کے بعد جب تم بیدار ہوتے ہو تو دماغی درماندگی، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری تھکاوٹ کافور ہو چکی ہوتی ہے، جوش و نشاط کی کیفیت ایک دم عود کر آ جاتی ہے اور تم اثر نو جہاد زندگی کا آغاز کر دیتے ہو۔ سنو اے انسان، ہم نے ہی تمہارے لیے نیند کو آرام دہ اور راحت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم تمہیں نیند کی نعمت سے محروم کر دیں تو یہ زندگی تمہارے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ بن جائے اور دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو جائیں۔ تمہاری کوئی دولت، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی اولاد، کوئی مال متاع، کوئی کسی قسم کی چیز، رشتہ دار، دوست احباب کام ہی نہیں آئیں گے۔ نیند کتنی نعمت ہے، ان لوگوں سے پوچھو جو نیند نہ آنے پر پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں اور پھر ڈاکٹر انہیں ڈپریشن کی یا نیند کی دوائیاں دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے جب تک اثر رہتا ہے، کچھ سکون ہوتا ہے، پھر وہی پرانی کہانی، اپنے اندر کا نہیں سوچتے، ہم اندر سے کیا ہے، بس اندر صاف کرو۔ جیسے تم آنکھ بند کرو گے، اس کو یاد کرو گے، اس کی تسبیح کرو گے، اسی وقت نیند کا غلبہ تم پہ آ جائے گا، تم ایک دم فریش ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ نیند کو لانا اور اس سے تمہیں نکالنا یہ میری قدرت ہے، میں نے یہ نیند پیدا کی ہے اور میں نے اس میں تمہارے لیے راحت رکھ دی ہے۔ یہ میری قدرت ہے جس نے نیند، اور جسے تم بہن بھی کہتے ہو، نیند کو تم جو ہے موت کو بہن کہتے ہو، جس نے نیند جسے تم موت کی بہن کہتے ہو لیکن آرام دیتی ہے نا، اسی کو ہم نے قوت نشاط کا سرچشمہ بنا دیا ہے، جس کی قدرت کاملہ کا یہ عالم ہے۔ کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ناممکن ہے؟ نہیں، ممکن ہے، وہ زندہ کرے گا، ضرور کرے گا۔
کچھ تو انصاف سے کام لو۔ عزیزان گرامی، قدر آیت نمبر 9 میں جو آخر میں لفظ سباتا، تو سباتوں کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا أَيْ قَطْعًا لِلْعَمَلِ اصل السبت القطع مفردات، یعنی سبت کا معنی کسی چیز کے تسلسل کو منقطع کر دینا ہوتا ہے۔ جب انسان کو نیند آتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور وہ بے حس و حرکت اپنی چارپائی پر دراز ہو جاتا ہے۔ لیکن جوہری اپنی صحیحہ میں لکھتے ہیں السبات النوم واصلہ الراحۃ منہ قولہ تعالی وجعلنا نومکم سباتا، یعنی ترجمہ کیا ہے کہ سبات کا اصلی معنی راحت و سکون ہے، اور اس آیت میں سبات اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔